جناب محمد سیف الفہم بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے کہ نعت سرکار میں زندگی کاٹ دوں، نعت سرکار میں زندگی کاٹ دوں، یہ وسیلہ بھی محشر میں کام آئے گا۔ ارے مشکلیں ان کی حل ہو جائیں گی جن کے لب پہ محمد کا نام آئے گا۔ ارے مشکلیں ان کی حل ہو جائیں گی جن کے لب پہ محمد کا نام آئے گا۔ اب میرے عوام میں آخری بیان ہے، اجازت ہو تو 2 منٹ، نہیں تو پھر میں اجازت ہوں۔ ایک ہندو تھا، ہندو، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں اور حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، دیوانے آئے بیٹھے ہیں۔ ایک ہندو تھا، ہندو، دودھ کا کاروبار کرتا، صبح صبح دودھ اٹھاتا جا کے دے آتا۔ اس کے بعد جو اسے وقت میسر آتا، جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہوتی یا اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا وہاں پہ چلا جاتا۔ مسجد میں ہوتی تو ایک جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا۔ اگر میدان میں ہوتی تو ایک جگہ بیٹھ جاتا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2-3 بیٹے دیے، پڑھ لکھ کے نوکریاں لگیں، اعلیٰ پوسٹوں پہ پہنچے، تو انہوں نے دودھ کا کام ختم کیا، بس ایک ہی کاروبار رکھا، زندگی کا مشن رکھا کہ جہاں جہاں بھی محفل اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ سننے کے لیے جا رہا ہے۔ ہندو ہے۔ ایک وقت آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم پر بھی ایک وقت آنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے کوچ کر کے چلا جانا ہے۔ تو ہندوؤں میں رواج تھا، جو غریب ہندو فوت ہو جاتا، اس دنیا سے چلا جاتا تو مٹی کا تیل ڈال کر اس کو جلا دیتے ہیں۔ جو ذمہ دار ہوتا، جس کے پاس پیسے ہوتے تو دیسی گھی اور اعلیٰ قسم کی لکڑیاں منگائی جاتی اور اسے جلایا جاتا۔ اب وہ کافی ذمہ دار تھا، اس کے پاس پیسے تھے، تو انہوں نے لکڑیاں اعلیٰ قسم کی منگائیں، دیسی گھی ڈالا اور اسے آگ لگائی۔ آگ خوب بھڑکی، جب آگ ٹھنڈی ہو گئی دیکھا تو اس کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اب انہوں نے دوبارہ بندوبست کیا، لکڑیاں منگائیں، دیسی گھی منگایا، آگ لگائی، شعلے آسمانوں سے بات کر رہے تھے، آگ خوب بھڑکی، لیکن جب ٹھنڈی ہوئی تو دیکھا تھوڑی سی خراش بھی نہیں آئی اس کے جسم میں، ویسے تر و تازہ پڑا ہے۔ اب انہوں نے کہا تیسری دفعہ دیسی گھی منگاؤ، لکڑیاں منگاؤ۔ منگانے لگے تو اس کی بیوی آ گئی کہ اسے مت جلانا۔ انہوں نے کہا ہمارا بھرم، ہمارا دھرم یہی کہتا ہے جو بھی اس دنیا سے جائے اسے جلا دیا جائے۔ اس نے کہا میں اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دیوانہ تھا، اس کا ذکر جہاں جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا وہاں پہ چلا جاتا۔ میں نے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ کل ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اللہ نے اسے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اگر تم اسے 100 دفعہ بھی جلاؤ تو یہ جلے گا نہیں، لہٰذا اسے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے، اس کو غسل کفن اور جنازہ پڑھا کے اسے دفن کیا جائے۔ ایک ہندو اگر محفل میں چلا جائے تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی، اور جو حضور کا غلام، حضور کا امتی اس محفل میں آئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، درود پاک پڑھے، اس پر رب کی کیا رحمت ہوگی۔ ایک جملہ دے کے میں اجازت چاہتا ہوں، ٹائم مختصر ہے، زندگی کا بھی اور محفل کا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے واحد نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، یہ شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو۔ ایک دن ہم کلام ہوئے تو اللہ سے سوال کیا، مولا میں اپنی امت کا سب سے گناہگار بدترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ صبح صبح چوک پہ کھڑے
ہو جانا جو شخص پہلا پہلا آئے گا وہ تیری امت کا سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، آدھی رات گزرنے کے بعد چوک پہ کھڑے ہوئے، دیکھا جب صبح صبح ہو رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، ایک شخص اپنے بیٹے کو گدھے پہ بٹھا کر گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ میری امت کا سب سے گناہگار اور بدترین انسان ہے۔ تو رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اب مہربانی کر مجھے میری امت کا سب سے نیک، متقی اور پرہیزگار شخص دکھا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ شام کو اسی جگہ پر کھڑے ہو جانا، عشاء کے بعد جو آخری شخص یہاں سے گزرے گا نا وہ تیری امت کا سب سے نیک، پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد کھڑے رہے، دیکھا 100 بندہ آیا، پھر 50، پھر 20، پھر 10، پھر 5، آخر میں وہی شخص آیا جو صبح صبح گزرا تھا۔ اس کو دیکھا، اس کا بیٹا گدھے پہ سوار تھا، گزر گیا۔ حضرت موسیٰ نے کافی دیر انتظار کی، بعد میں کوئی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے، رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ میری امت میں سب سے گناہگار شخص تھا، ایک دن میں ایسا اس نے کون سا عمل کیا ہے جب صبح گزرا تھا میری آنکھوں کے سامنے تو میری امت کا سب سے گناہگار شخص تھا، اب اس ایک دن میں اس نے کون سا عمل ایسا کیا کہ میری امت میں سب سے متقی اور پرہیزگار بن کے آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جب یہ صبح صبح آپ کی نگاہوں کے سامنے جا رہا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، گدھے پہ سوار تھا، یہ جنگل سے گزرنے لگے تو بیٹے نے سوال کیا، ابا جی یہ جو جنگل ہے رب کریم نے اس جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز بنائی ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا اس جنگل سے بڑے جو ہے نا پہاڑ ہیں۔ بیٹے نے پھر سوال کیا، ابا پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بھی طاقتور، کوئی بلند چیز، جو کوئی وسیع چیز بنائی ہے؟ باپ نے کہا، ہاں بیٹا اس پہاڑوں سے بڑے جو ہے نا وہ آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں روئے زمین سے بھی بڑا آسمان بنایا۔ پھر بیٹے نے سوال کیا، ابا جان رب کریم نے سب سے بلند و بالا آسمان کو پیدا کیا، وسیع و عریض بنایا، کیا آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز اللہ نے پیدا کی ہے؟ تو بیٹے باپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہا بیٹا اس وقت پوری کائنات میں سب سے بڑا آسمان ہے، اگر آسمان کے بعد اس وقت روئے زمین پر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ کے گناہ ہیں، تیرے باپ نے اتنے گناہ کیے کہ آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ اب بیٹے نے پھر سوال کیا، ابو جی کیا اس روئے زمین پر، اس کائنات میں رب کی بارگاہ میں رب نے جو آسمان پیدا کیا، آسمان سے بھی بڑے تمہارے گناہ ہیں، کیا تمہارے گناہوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو باپ نے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہا بیٹا اس وقت تو سب سے زیادہ میرے گناہ ہیں، اور میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا اور مجھے معاف فرمائے گا۔ اس وقت اگر ہے تو میرے گناہ زیادہ ہیں، اور مجھے امید ہے میرے گناہوں سے جو زیادہ چیز ہے وہ رب کی رحمت اس وقت زیادہ ہے، رب کی رحمت میرے گناہوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اے موسیٰ جب اس نے مجھ سے مغفرت طلب کی اور میری رحمت پر امید رکھی تو میں نے اسے بخش دیا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ صبح تو گناہگار تھا، جب شام کو توبہ کر کے واپسی لوٹا تو تیری امت کا سب سے متقی اور پرہیزگار شخص نکلا۔ رب العزت کی بارگاہ میں آج توبہ کی رات ہے، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ کوئی پتہ نہیں، زندگی کا چند دن کے مہمان ہیں۔ ایک بابا جی تھے، سفید داڑھی تھی، انہوں نے ایک پالتو طوطا پال کے رکھا ہوا تھا، بلی آئی اس نے حملہ کیا، طوطے کو اٹھا
اٹھا کے لے گئی، اسی وقت طوطا ختم ہو گیا۔ اب بابا جی رونے لگے، صبح سے شام ہو گئی تو رشتہ دار دوست احباب اکٹھے ہو گئے، کہا بابا جی سفید داڑھی ہو گئی ہے، طوطا اگر بلی اٹھا کے لے گئی ہے تو صبح اور کو لے لیں گے، آپ سارا دن ہو گیا روتے روتے گزار دی۔ اب بابا جی نے کہا میں طوطے کی جدائی میں نہیں رو رہا، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، وہ سارا دن بھی کلمہ پڑھتا تھا، رات کو بھی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جب نے بلی نے اس پہ حملہ کیا تو وہ کلمہ بھول گیا، ٹیں ٹیں کرنے لگا۔ مجھے 70 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں جب میری روح نکلے گی پتہ نہیں مجھے بھی کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا۔ جوانو، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا محبوب ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنے آوان سے دعوت دے رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا حماد